اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN سٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری YouTube فیملی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب صحت مند اور مشکلات سے مبرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم رکھے اور آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اسے فرما بردار بنائے اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی اولاد رائے ہدایت سے ہٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے رائے ہدایت پہ لائے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا اور بڑوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج دوستو میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عورت انسان کے لیے ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لاجواب تحفہ ہے جو کہ زمین پر اتارا گیا انسان کے لیے، اور اس کے بغیر کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت وہ چیز ہے جو کہ ہر روپ میں ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آج ہم عورت کے جس روپ کی بات کریں گے اس میں یہ روپ ہے ماں کا۔ عورت کے روپ بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا لازوال تحفہ ہے، اور ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو آج بات ہوگی ماں کے حوالے سے کہ ماں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقدس اور پیارا رشتہ بنایا ہے جس کی مثال، جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ماں وہ رشتہ ہے جو کہ اپنے خون سے اپنی اولاد کو سینچتی ہے اور انہیں پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے جو تکالیف ماں اٹھاتی ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں اپاہج ہے اور میں اسے ٹوکری میں ڈال کر اپنے سر پر رکھ کے اور میں آرام نہیں کر پاتا، کہ وہاں سے کوئی 2-4 مہینے کا سفر پڑتا تھا، تو وہ اسے ماں کو سر پہ ٹوکری میں ڈال کے اٹھاتا اور حج بیت اللہ لے کر آتا، اور وہاں پر وہ حج کا منصب پورا کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا تو پھر وہ تھوڑے عرصے میں یا کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں پھر وہی ٹائم آ جاتا، پھر وہ ماں کو سر پر رکھتا، ٹوکرے میں ڈال کر اور لے کر آتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ 7 مرتبہ کیا ہے اور میں اپنی ماں کا کتنا حق ادا کر سکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاڑے کی راتوں میں، جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، جاڑے کی راتوں میں جب تم پیشاب کر دیا کرتے تھے اور روتے تھے، تو ماں خود تمہیں سوکھی جگہ پر یعنی اپنی جگہ پر ڈالتی اور خود گیلی جگہ پر آ جاتی، تو ابھی تک تم اس ایک کام کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پائے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا کتنا مقام بنایا ہے، اور ماں کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو دیتی ہے، سارا دن وہ گھر میں کام کرتی ہے۔ ہم مرد باہر جاتے ہیں، باہر جانے کے بعد
ہم کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد ہم گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد ہم ایسے نوابوں کی طرح آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ماں ہوتی ہے جو کہتی ہے اٹھو بیٹا، منہ ہاتھ دھو لو، نہا لو، کپڑے نکال کے دیتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، ہمیں دیتی ہے، تولیہ ہمیں دیتی ہے، ہم نہاتے ہیں، ہمارے سامنے گرم گرم کھانا رکھتی ہے، تازی روٹی بنا کے دیتی ہے، ہماری وہ جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ جائز کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ناجائز خواہشوں کو پورا کرنا ماں کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن ماں ماں ہے، اور ماں اپنی ساری زندگی نچھاور کر دیتی ہے اپنی اولاد پر۔ اولاد اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ اختیار کرے، جس طریقے سے، جس لہجے میں بھی اس سے بات کرے، ماں اسے درگزر کرتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پہ چلائے۔ میں نے ایسے بھی اس دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کو گالیاں تک نکالتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ماں کی تضحیک کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ماں کے ساتھ رویوں کو بدلتے میں نے دیکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں ماں کے سامنے ہوتی ہیں، اور نعوذ باللہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں کو مارتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے کہ ماں کے ساتھ ماں کو زد و کوب کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ماں بہت عظیم رشتہ ہے۔ ماں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ماں ہم میں نہیں رہتی، اور ماں وہ چیز ہے جس کی دعاؤں سے عرش معلیٰ بھی ہل جاتا ہے، اور ماں کی دعائیں آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی خدا کے حضور پیش ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را ماں عورت کا یہ جو روپ ماں ہے، اس کی قدر کریں، اور اس وقت سے ڈریں جب یہ ہم میں نہیں ہوگی، ہمارے سر پر سایہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا را اس ماں کی عزت کریں، اس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ یہ ایک لفاظی بات ہے، ماں کے قدموں میں جنت، لیکن یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس سے کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خدا را اپنی جنت کو اس طریقے سے آپ ذلیل نہ کریں، اور ماں کا احترام کریں۔ ماں کا احترام ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ماں کی بات کو مانیں۔ ماں کو باپ کو ہنس کر دیکھنا ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ خدا کے لیے اپنے حجوں کو برباد نہ کریں، اپنی عبادتوں کو برباد نہ کریں۔ اگر ماں دعا نہ کر رہی ہو تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنی ماں کی قدر کیجئے، اپنی ماں کی عزت کیجئے، اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھیے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھئے ان کا کیا حال ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع۔ باتیں تو بہت ہیں ماں کے موضوع پر، اگر بولنا چاہوں تو صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، لیکن اس کا معاملہ نہیں ختم ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔